جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر مہدی کو بہت مبارکباد، اور آپ کے ساتھیوں کو، کہ بالآخر آپ اس کے اوپر بڑی دیر سے کام کر رہے تھے اس کی کتاب کو مرتب کرنے پر، اور وہ ہو گئی، اور آج اس کی یہاں پر رونمائی بھی ہو رہی ہے، اور آپ ہی کے وسیلے سے میں اپنے بچپن کے دوست تیمور جو ہیں ان سے بھی ملاقات میری ہو پائی۔ جی ان کا تو بہت بہت شکریہ، انہوں جی نے ہوسٹ بالکل کیا اس بالکل، سب کو۔ دیکھیے اسی طرح یہ صوفیاء کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ملاتے ہیں اور ایک بیٹھک اور ایک کمیونٹی جو ہے اس کو مرتب کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آج دوپہر میں فون کیا اور کہا کہ آپ کو کچھ کہنا ہوگا، تو اب آپ مجھے ان کی تقاریر سن کے آپ نے نہ صرف مجھ سے زیادتی کی ہے، بلکہ جو حاضرین ہیں ادھر ان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے کہ اتنی پرمغز اور عمدہ تقاریر کے بعد میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ کیا حکم دیا تھا کہ سما کے بارے میں کچھ کہوں، اس لیے میں نے کچھ اپنے جو منتشر خیالات تھے ان کو جلدی سے سمیٹا، اور کچھ میں پیش کر دیتا ہوں۔ مختصراً بات ہی کروں گا کیونکہ بہت ساری جو ابتدائی باتیں اور تاریخ کے حوالے جو ہے وہ تو دے دیے گئے ہیں جو ہمارے پہلے مقرر تھے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس کا ایک پورا جو ہے تعارف باندھ دیا۔ تو میں نے میری جو پہلی کتاب تھی وہ دلی کے اوپر تھی، اور اس میں اس کا بہت سارا جو ٹیکسٹ تھا وہ نظام الدین اولیاء جو ہیں درگاہ، اس کے حوالے سے تھا، جو بستی ہے وہاں پر، اور وہ آپ نے قوال گھرانے کی بات کی اور دیگر، تو وہاں سے جن لوگوں کو میں ملا میں نے ان کی بہت سی یادداشتیں بھی قلم بند کی، کچھ انٹرویوز بھی ڈالے، کچھ اپنے تاثرات بھی ڈالے۔ تو میں نے یہ درگاہی ثقافت اور قوالی کی محفلیں اور بر صغیر کی روحانی زندگی پر لکھتے ہوئے یہ بات کئی بار دہرائی ہے کہ یہ ہمارا خطہ صرف تاریخ اور سیاست، ایک تاریخ کا جو عام مطالعہ ہوتا ہے یا سیاست کے اوپر جو بات ہوتی ہے اس سے نہیں بنتا، بلکہ ہمارے خطے کی خوبی، اور شاید اور بھی جگہوں کی یہ خوبیاں ہوں گی، کہ یہ ہمارے ہاں یاد، آواز، روایت اور محبت جو ہے وہ اس سے بھی ہم اپنے خطے کی پہچان کو مانتے ہیں۔ تو چنانچہ جو کتاب جس کا آج یہاں پر اجرا ہو رہا ہے وہ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، کیونکہ ہم اس کو قلم بند بھی کر رہے ہیں کہ جو کچھ کئی صدیوں سے لکھا گیا اور مختلف زبانوں میں اور مختلف اشکال میں اس کے جو مظہر ہم نے دیکھے ہیں، تو اس لیے بہت اہم ہے۔ تو جب بھی ہم کسی دربار یا محفل سما میں بیٹھ کر لوگوں کے چہروں پر ٹھہراؤ، آنکھوں میں نمی اور خاموشی میں ایک گہری روحانی حاضری دیکھتے ہیں، تو کم از کم مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں محض موسیقی نہیں، اس محفل میں یہاں اجتماعی دلوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج سما پر یہ گفتگو کرتے ہوئے میں یہ صرف اس کو ایک فنی یا ثقافتی مظہر جیسے بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے نہیں ہیں، بلکہ یہ در حقیقت سما جو ہے وہ دل کی تربیت، نفس کی تہذیب اور قرب الہی کی جستجو کا ایک منظم روحانی عمل ہے۔ اور اسی لیے سما کے جو معنی ہیں، لغوی معنی بھی ہیں، وہ بھی بہت قابل ذکر ہیں، کیونکہ اگر اس کی لیٹرل آپ ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب ہے سننا، سماعت جس سے نکلتی ہے۔ مگر صوفی روایت میں سما سے مراد وہ سماعت ہے جو دل میں اترے اور انسان کے باطن میں تبدیلی پیدا کرے یا پیدا کرنے کا سبب پیدا کرے۔ ابتدائی صوفیہ کے نزدیک سما جو تھا وہ قرآن کی تلاوت، نعتیہ اور صوفیانہ شاعری اور بعد ازاں دھن اور لے کے ذریعے ذوق روحانی بیدار کرنے کا ذریعہ بنا۔ اور یہاں پر ایک بنیادی نقطہ ہمیشہ واضح رکھا گیا، اور مسئلہ اور وہ یہ تھا کہ مسئلہ آواز میں نہیں بلکہ سننے والے کی نیت اور کیفیت میں ہے۔ ہر کے آواز حق شنید آزاد شد، ہر کے آواز نفس شنید برباد شد۔ یعنی کہ جو حق کی صدا سنتا ہے وہ نفس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو صرف اپنی خواہشات کی آواز سنتا ہے وہ ہر خوبصورت شے کو بھی نفس کی غذا بنا دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جیسے چشتیہ سلسلے کا ذکر ہوا، اور ڈاکٹر مہدی جو ہیں اسی سلسلے کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شمالی امریکہ میں نمائندے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں، وہ میں اس کا بھی ابھی ذکر کروں گا، یہ کچھ پوائنٹس اپنے ختم کر لوں۔ تو بر صغیر میں سما کو روحانی وقار اور دوام دینے میں چشتی صوفیاء کا بنیادی کردار ہے۔ کچھ تو ابھی بتایا انہوں نے، سارا اجمیر شریف سے لے کر درگاہ اور حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دیے۔ تو انہوں نے چشتیہ سلسلے نے
تصادم کے بجائے مکالمے میں بدلا، اور مقامی زبانیں، مقامی راگ، لوک روایتیں اور شعری اظہار سب کچھ اس کو سمو دیا اس کے اندر. اور اسی لیے تصوف کو اخلاقی سانچے میں بتدریج انہوں نے ڈھالا. اور یہ محض ثقافتی میل جول نہیں تھا بلکہ ایک روحانی ترجمہ بھی تھا انسان کے باطن کا اور قرب الہی کی جستجو کا. اور دیکھیے اسی سے بہت ساری تحریکیں جنم لی. ایک بہت مشہور تحریک ہے بھکتی تحریک، اور میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں چشتیہ سلسلے سے، سما سے بھی، اور قوال بچوں کا جو پورا ٹریڈیشن ہے وہ بھکتی تحریک جو ہے 14ویں 15ویں 16ویں صدیوں میں وہ اس نے فروغ پایا. اسی کے بہت بڑے دائی جو تھے گرو نانک بھی تھے، آپ سب کو کے علم میں ہے، اور اسی کے دائی جو بھگت کبیر بھی تھے، جن کو ہندو سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں. پھر آگے اگلی صدی میں جا کر آپ نے دیکھا بابا بلے شاہ یا بنگال میں لالون فقیر، وہ سب بھی اسی روایت کے امین تھے. ان کے یہاں بھی موسیقی، لے اور یہ جو سما کی جو بنیادی اصول ہیں اس ضابطے میں انہوں نہ کہے ہوں جس میں ہم پیش کرتے ہیں یا سنتے ہیں، مگر انہوں نے اس روایت کو آگے رکھا اور ایک فوک مقامی انداز میں اس کو لوگوں کو پیش کیا اور ان کے دلوں میں جگہ بنائی. اسی روایت میں امیر خسرو جیسے نابغہ پیدا ہوئے، ان کا ذکر ہو چکا ہے. فارسی اور ہندوی اور عشق اور موسیقی کو ایک مشترکہ روحانی زبان عطا کی. دیکھیے جو آج سے 7-8 صدیوں کے بعد بھی جاوداں ہیں. تو یہ اسی چیز کی ایک اظہار ہے کہ اس کی جو اخلاقی اور جو اس کی روحانی اہمیت ہے وہ محض زبان نہیں، پھر وہ ایک دل کی زبان بھی بن جاتی ہے. اور میں وہ ابھی پیش بھی کریں گے سما میں، I'm sure کہ اس میں بہت سارا شاید پیشکش ہوگی حضرت امیر خسرو کے کلام کی بھی، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سادہ اور روزمرہ کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے پیچیدہ اور بہت سے اعلیٰ جو معرفت کے مقامات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے. فنا کی طرف بھی بڑھتے ہیں. آپ ڈے ٹو ڈے مثال یا روزمرہ کی جو باتیں ہیں ان کے حوالے سے لے کر وہ سننے والے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور یہی ان کے کلام کی تاثیر ہے اور یہی سما کی خصوصیت بھی ہے. سما کوئی جامد رسم بھی نہیں رہی. صدیوں سے یہ خانقاہوں اور درگاہوں میں محدود مگر تربیت یافتہ حلقوں میں رہا. وقت کے ساتھ یہ عوامی روحانیت کا حصہ بھی بنا. زبانیں بدلیں، دھنیں بدلی، سامعین کا دائرہ وسیع ہوا، مگر مقصد ہمیشہ قرب الہی رہا. کہ جیسے کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب اس کو ہر طریقے سے پیش کیا گیا ہے. قوال نے اپنے انداز میں پیش کیا ہے، کسی گانے والے نے بالی ووڈ نے ایک اور طریقے سے پیش کیا ہے، لیکن اب دیکھیے کہاں سے کہاں اس کی ریچ پہنچی ہے. یعنی وہ جو بنیادی پیغام ہے اس کے ابلاغ کے کتنے ذرائع جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے ہیں. تو اور میں تھوڑی سی آخر میں بات یہ کروں گا کہ سما کے بھی کئی درجات اور کئی اس کی جو جزیات ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی میں بات کر دیتا ہوں. تو پہلا جو اس کا سٹیج کہہ لیجئے یا مرحلہ کہہ لیجئے، وہ مرحلہ ہے نیت کا، کہ سما آواز سے پہلے نیت سے شروع ہو جاتا ہے. اور سوال یہ کہ میں یہ کیوں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں. نہ سن اس کو جو فقط کان کو بھائے، وہ سن جو دل کو بدل جائے. سما کا معیار خوش آوازی نہیں بلکہ دل کی تبدیلی ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کی نیت جو ہے اس محفل میں سننے والے کی، پیش کرنے والے کی، وہ نیت بہت ضروری ہے. دوسرا مرحلہ ادب. ادب کے بغیر سما محض تماشا بن سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا اکثر ہمارے ہاں محفلوں میں، شادیوں میں، ادھر ادھر وہ جو انہوں نے کہا کون سے 4 تب ہارمونیم والے اور ڈھول والے، وہ ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، اور ایک بے ادبی کا سا سما ہے. تو ادب جو ہے وہ بہت بے ادب محروم ماند از لطف رب، با ادب با نصیب شد. ادب دل کی حفاظت ہے اور سما کی شرط اول ہے. تیسری چیز محفل. جیسے آج کی محفل ترتیب دی گئی ہے اس کے بنا سما کا جو ہے وہ نہ صرف وہ کیا کہنا چاہیے اثر ہو سکتا ہے، بلکہ وہ آگے اس کا فروغ بھی ممکن نہیں ہے. اور محفل صرف جگہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی فضا بھی ہے
جہاں کلام کو دل میں اترنا ہے اور دلوں کو بدلنا ہے، تو اس کا ایک ماحول جو ہے وہ محفل سے ہی بنتا ہے، اور محفل میں ہم خیال لوگوں کا، یا کم از کم وہ باطن یا وہ دل جو سننے کی تاب رکھتے ہیں، یا کوئی اپنی کھڑکی کوئی ایک دو کھلی رکھی ہو، تو انہی کے لیے محفل بنتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. چوتھا، کلام کا ذکر ہوا. انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ 50 کلام جو ہے آپ ہی کی بات کو میں بڑھاوا دے رہا ہوں کہ وہ جمع کیے. میں تو سمجھتا ہوں آپ نے 50 بہت ہی جینیروسٹی سے کام لیا ہے. کوئی 15 کر لیجئے تو بہت ہوگا، بلکہ 10 میں ابھی آپ کو گن دیتا ہوں، جو کہ میں سن کے میں بھی تنگ آ گیا ہوں. ویسے آپ اس کی بات ہے، لیکن یہ کہ تو کلام بہت اہم ہے، اور یہی وجہ اس کتاب کی ہے جو میں اسی پہ توجہ دینا چاہتا تھا کہ یہ سما کا مرحلہ ہے کہ کلام، شاعری، عشق، ہجر، وصل، فنا اور بقا کی زبان تو ہے، مگر یہ در حقیقت یہ کلام کی جو تاثیر ہے، یا وہ روح تک اترنے والی جو ایک تاثیر ہے، وہ صرف کلام کی حیت اور اس کی ترکیب اور اس کی جو انداز ہے اس سے آتی ہے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں وسعت ہو، اس میں زبان کا بھی استعمال ہو، اس میں محاورے کا بھی ہو، اس میں ایک زندہ و جامد استعارہ بھی ہو، تاکہ وہ ہر سننے والے کو اپنی طرف قائل بھی کرے اور متاثر بھی کرے. اور کیونکہ دیکھیے بحث عقل کی ہے اور دید دل کی، سما دل کی آنکھ کھولتا ہے، تو اس لیے کلام کے ذریعے ہی وہ آنکھ کھلتی ہے دل کی. اور پانچواں اس کا جو مرحلہ ہے وہ ذوق، وجد اور حال. اب یہ سارے آپ نے ذکر سنے ہوں گے، کلام سے ہی ذوق کا تعلق ہے بنیادی، اور کلام جو ہے وہ دل میں حرکت پیدا کرتا ہے، ذوق اس کو بنتا ہے مزید، اور کبھی وجد میں یا حال کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ظاہری بات ہے سب خوش نصیب نہیں ہوتے کہ ان پہ وجد طاری ہو جائے، لیکن یہ کہ اگر وہ ان کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، باطن کے میں وہ بات جا رہی ہے، دل کے کوئی کھڑکیاں دروازے کھل رہے ہیں، تو بالکل وجد اور وجدان کی کیفیت بالکل وہ پا سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی. تو یہ تو بس وہی ہے کہ آپ کی نیت سے شروع ہوں اور پھر تمام مراحل پر آگے جائیں. چھٹا مرحلہ جو ہے وہ واپسی. یہ ہے کہ اصل کمال کیفیت میں نہیں بلکہ واپسی میں بھی ہے، کہ آپ نے اس حال، اس وجد اور اس کیفیت سے واپس بھی آنا ہے، کیونکہ آپ نے دین اور دنیا کے امتزاج کو برقرار رکھنا ہے. اور یہی ہمارے دین کا، ہماری روحانی جو پوری ٹریڈیشن ہے اس کا خاصہ ہے. جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب دن میں سارا دن مریضوں کو دیکھتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ سما اور دیگر اپنے اولیاء کونسل کے کاموں میں جٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک ضروری چیز ہے. اور میرے خیال سے ساتواں مرحلہ وہ یہ ہے کہ اس کے فروغ کا، اور فروغ یہ کہ وہ کتاب کی صورت میں ہو، وہ ہست و نیست کی صورت میں ہو، وہ پیشکش جو ہوتی ہے ہمارے قوال گھرانوں کی مختلف، اور وہ اس کے جو فروغ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو فروغ ہوگا تو پھر دلوں سے شمعوں سے شمعیں جلیں گی، کھڑکیوں سے کھڑکیاں کھلیں گی، اور یہ ساری اہم بات ہوگی. میں مختصر بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کوئی لمبی ہوگی بات. تو قوالی سما میں سب سے توانا ایک عوامی شکل ہے، اور اس میں تکرار، لے اور اجتماعی آواز وہ کیفیت پیدا کرتی ہے جو اکیلے ممکن نہیں. مختلف آپ نے دیکھا ہے کہ کلام میں جو مختلف مصرعے بھی بنے جاتے ہیں، جوڑے جاتے ہیں، وہ روحانی نسبت، محبت اور تسلیم کی زبان ہیں. دلیل سے زیادہ وابستگی کا علن اعلان ہے. پہلے وابستگی ظاہر کیجئے، اعلان کیجئے، پھر آگے دلائل پر جاتے ہیں. تو وہ بنیادی نقطہ ہے، اور اسی سے آپ تصوف جو ہے وہ اس کا بھی اصل جو ہے وہ وہیں پر ہے. اور پھر دیکھیے تصوف میں خالی ہونا بھی کمی نہیں، کیونکہ بلکہ گنجائش ہوتی ہے. گنجائش کا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل خالی ہے، یا میرا کمرہ خالی ہے، میرا مکان خالی ہے. در حقیقت وہ خالی نہیں، وہ گنجائش رکھی گئی ہے. وہ اسی لیے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی باتاثیر چیز اترے اور آپ کے باطن جو ہے وہ اس کے اوپر اثر کرے، تو وہ پھر گنجائش، وہ خالی پن جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. دل جب غرور، شور اور خودی سے خالی ہوتا ہے تو پھر اس میں ذکر اترتا ہے. بنا اس کے بھی آپ سما اور جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس سے ہو سکتے. تو خالی دل میں ہی اترتی ہے صدائے حق، بھرا ہوا جو خود سے وہ کہاں سنے گا. اور جناب یہ بس میں نے، اور تو کہنے کو کافی کچھ ہے، لیکن میں صرف یہاں پر یہ اب ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے سما پر بات کر دی، ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا
اس لیے چند خیالات. لیکن ڈاکٹر صاحب کا میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ان سے تعلق بھی جو ہے وہ صوفیاء کی اور اولیاء کی نسبت سے ہی ہوا. میں تو نہیں ان کو جانتا تھا. میں آج سے 10-11 سال پہلے امریکہ منتقل ہو گیا تھا اور وہاں پر ہمارے ہی مشترک جو ہیں مختلف بزرگان دین کے پیروکار جو ہیں انہوں نے میرا ان سے رابطہ کروایا اور وہ ہماری دوستی اور اب ہماری ایک شراکت داری بھی ہے اولیاء کاؤنسل آف نارتھ امریکہ کے حوالے سے. اور ڈاکٹر صاحب کا میں یہ بھی ذکر کروں کہ صرف اس کتاب کی تدوین اور طباعت انہوں نے نہیں کی بلکہ انہوں نے وہاں پہ نیو یارک شہر سے اس کے قرب و جوار میں ایک پرانا چرچ جو ابینڈن ہو چکا تھا اس کو انہوں نے مختلف جو ہے قرضہ جات لیے اور اس کو خریدا اور اس کو اب ایک خانقاہ، امام بارگاہ اور ایک ملٹی فیتھ سینٹر کے طور پر آباد کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اہل جہاں کریں گے نئی بستیاں آباد. تو ڈاکٹر صاحب نے واقعی بقول اقبال جو ہے ایک نئی بستی آباد کر دی. آپ لوگ جب آئیں گے، آپ میں سے جو بھی آتے ہیں وہ وہاں پر آ کر دیکھیں گے. اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک مرکز ہے عبادات کا، وہ تو ہے ہی اور اس کے بنا تو یہ بات آگے نہیں بڑھتی، لیکن وہ سما کا ایک بہت بڑا سینٹر بھی ہے نیو یارک میں. اور جتنی زیادہ سما کو فروغ ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل ذکر ہے. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ صرف ان کی تعریف مقصود نہیں، ویسے وہ بھی ہے آپ اس کی بات، لیکن یہ کہ آپ کے علم میں ہو کہ کس طرح سے سما جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. نہ صرف وہاں پہ ٹھیک ہے جو ہمارے لوگ ہماری کمیونٹی کے مسلمان ہند و پاک کے ہیں وہ تو آتے سو آتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کی تاثیر سے جسے کہتے ہیں لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی قلب ماہیت بھی ہو رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک بہت ہی عمدہ کاوش ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت مبارکباد. یہ پنجابی کا تو آپ نے بہت اچھا کیا کیونکہ میں وہ جوک نہیں کروں گا یو پی اور پنجابی والا، اس لیے کہ آپ نے پہلے اس کا اعلان کر دیا ہے، تو اس لیے آپ سب کا شکریہ.